ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی کی جہالت کی وجہ سے ایک دفعہ میں اپنی ماں سے زبانی کلامی بدتمیزی کر بیٹھا۔ وہ بیچاری پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، شاید تجھے اپنا بچپن بھول گیا ہے کہ اس طرح سختی سے پیش آ رہا ہے۔ بوڑھی ماں نے جب اپنے جوان بیٹے کو چیتے کی طرح دھاڑنے والا اور ہاتھی کی طرح جسم دیکھا تو کیا خوب کہا، اگر تجھے وہ وقت یاد ہوتا جب تو میری گود میں مجبور پڑا رہتا تو آج مجھ پر ظلم نہ کرتا، کیونکہ تو آج شیر مرد ہے اور میں بوڑھی ماں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں بدمزاج ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 9 مہینوں تک یہ مسلسل تجھے پیٹ میں لیے پھری اس وقت یہ بدمزاج نہ تھی؟ وہ شخص بولا، میں سچ کہتا ہوں وہ بدمزاج ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ رات بھر تیری خاطر جاگتی اس وقت تو یہ بدمزاج نہ تھی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنی ماں کو ان باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کیا بدلہ دے چکا ہے بھلا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس کو حج کرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس درد تکلیف کا بدلہ بھی دے سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اٹھائی ہے؟ جوانی میں انسان کو اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ مقدس رشتوں کا بھی اس کی نگاہ میں احترام نہ رہے۔ بوڑھے عام طور پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے گھروں میں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کیا نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے؟ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ کل کو ان کی بھی اولاد جوان ہوگی اور کل کو وہ بھی بوڑھے ہوں گے۔ جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے رہے وہ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ زندگی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا نام ہے۔ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماں باپ نے کبھی یہ سوچ کر تعلیم سے محروم نہیں رکھا کہ چھوڑو تعلیم کون دلوائے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بعض اوقات وہ خود بھوکے سو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے بغیر کبھی نہیں سلایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہر مخلوق اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، چاہے انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند۔ وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی تکلیف اٹھاتی ہے اور بعد میں بھی۔ ماں خود گلے میں سوتی ہے مگر اپنے بچے کو سوکھے میں رکھتی ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ والدین کا دل کبھی نہ دکھائیں، کیونکہ ماں کے دل سے دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بد دعا بھی کبھی نہیں ٹلی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ سے نیکی کرنا واجب ہے، خواہ وہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ والدین کا ادب و احترام اتنا بڑا فرض ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام اور انکساری کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کے والدین کو لمبی عمر دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں فائق خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں FK ڈائریز۔